بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق چند ایسی غلط فہمیاں اور چند ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے بعض لوگ تو قربانی ہی نہیں ادا کرتے، بعض قربانی تو ادا کرتے ہیں لیکن قربانی میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں قربانی ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی غلط فہمیوں اور انہی غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے تاکہ ہم اپنی عبادات کو صحیح اور درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ قربانی کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سربراہ نے قربانی دے دی تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہ شریعت کے حکم کے بالکل برعکس ہے۔ شریعت مطہرہ نے قربانی کے وجوب کے لیے چند شرائط رکھی ہیں، جس کی اہم ترین شرط یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہونا۔ اگر سربراہ کے علاوہ گھر کے دیگر افراد بھی صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر بھی مستقل الگ قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سربراہ نے قربانی کر دی تو سربراہ کی قربانی کرنا دیگر افراد کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ جیسے نماز ایک مستقل عبادت ہے، سربراہ اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز پڑھ لینے سے دیگر گھر کے جو افراد ہیں ان سے نماز ساقط نہیں ہوتی بلکہ ان کے اوپر بھی فرض رہتی ہے۔ ایسے ہی اگر گھر کا سربراہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ گھر کے دیگر افراد سے روزے کو ساقط نہیں کرتا، ان کے اوپر بھی فرض رہتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ مستقل عبادت ہے، اگر سربراہ نے زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے گھر کے دیگر افراد جو خود صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی کہ وہ قربانی کر سکے اور اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ایسا شخص ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کس قدر بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے وسعت مال دیا، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا، گویا کہ اس کی عید ہی نہیں ہے، وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے، آپ صاحب نصاب ہیں تو ضرور قربانی کریں۔ جیسا کہ آج کل گھروں میں دیکھا جاتا ہے، سربراہ کے علاوہ نوجوان بھی کمانے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ جو نصاب کی حد تک پہنچ جائے، اور گھر کی عورتوں کے پاس بھی اتنا سونا زیور وغیرہ ہوتا ہے جو نصاب کی مالیت کے برابر ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں کی جاتی، صرف اس غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس غلط فہمی سے باہر نکلا جائے، اور اگر اللہ نے اتنی استعداد دی ہے، اتنا مال دیا ہے تو قربانی ضرور کیجیے۔ یاد رکھیں، بسا اوقات انسان اس عظیم فریضہ سے کنجوسی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت اور بہت شدید ہے۔ نماز ادا کر لیتا ہے کیونکہ وہاں پر وقت دینا پڑتا ہے، بدنی عبادت ہے۔ روزہ رکھ لیتا ہے اس لیے کہ خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بدنی عبادت ہے، قدر آسان ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ دینی پڑے، قربانی کرنی پڑے، تو وہاں پر انسان ہمیشہ جو ہے وہ کنجوسی دکھاتا ہے، اس لیے کہ مال کو خرچ کرنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ اور یقین مانیں کہ قربانی تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے محبوب چیز کو انسان قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی، اور آج ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے قربانی کرو، اور اگر ہم کنجوسی دکھائیں تو اس سے بڑی اور محرومی کچھ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کنجوسی نہ کیجیے، کیونکہ قربانی صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اور اپنے دل کے اندر مال کی جو محبت چھپی ہوئی ہے اس کو بھی قربان کرنے کا نام ہے۔ قربان لفظ قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اور یہ تبھی ہوتی ہے جب انسان کے دل کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ محبت ہو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔
تو لہٰذا قربانی کے لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اسے اللہ کے راہ میں قربان کرنے سے بالکل کنجوسی نہ کیجیے۔ اور دوسری غلطی جو اکثر جو قربانی میں کی جاتی ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں ایسے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ جو قربانی کی عبادت کی نیت نہیں کرتے، صرف گوشت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی میں حصہ ڈال لیتے ہیں اور حصہ دار بن جاتے ہیں۔ یہ بات سننے میں تو بڑی عجیب لگے گی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ قربانی کو اہمیت نہیں دیتے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چلو حصہ دار بن جاتے ہیں، گوشت حاصل کر لیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر شرکاء میں کسی ایک شریک کی بھی ایسی نیت ہو کہ وہ گوشت کو حاصل کرنے کے لیے شریک ہوا تو باقی شرکاء کی قربانی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا جب بھی آپ حصہ داروں کو قربانی میں شریک کریں تو اس چیز کی تحقیق کر لیں کہ ہر ایک شریک قربانی کی عبادت کی نیت سے جو ہے وہ قربانی میں شامل ہو۔ ایسا نہ ہو کسی کی غلط نیت کی وجہ سے تمام شرکاء کی قربانی ضائع ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اور غلطی کی جاتی ہے، بعض اوقات گھر کا سربراہ ایک بڑا جانور گھر میں لے کر آتا ہے اور اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، اعزہ اور اقارب کی طرف سے نفلی قربانی کی جاتی ہے، اور گھر کے ایک دو افراد کی طرف سے بھی قربانی کی نیت کر دی جاتی ہے، اور گھر کے اندر 5-7 ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی غلطی یہی کی جاتی ہے کہ نفلی قربانی کو، نفلی عبادت کو ترجیح دے دی جاتی ہے، اور جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ واجب قربانی نہیں کی جاتی۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں سب سے پہلے ان عبادات کو ادا کرنے کا حکم ہے جو انسان کے ذمے واجب ہوں۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا یہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے، ان کو اجر بھی پہنچتا ہے، باعث اجر کام ہے یہ، لیکن یہ اس وقت سب سے خوبصورت اور درست عمل بنتا ہے جب انسان اپنے ذمے واجب قربانی کو پہلے ادا کرے، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، اس کے بعد اتنی طاقت ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ نفلی قربانی کر سکتا ہے تو وہ اس کے بعد کرے، ورنہ واجب قربانی کو چھوڑ کر نفلی قربانی کر دینا فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ یہ نااہلی ہے۔ لہٰذا ان مسائل سے ہماری واقفیت ہونی چاہیے۔ اور بسا اوقات قربانی کے اندر ایک اور غلطی کی جاتی ہے کہ قربانی میں ایسے شریک بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، وہ دین اسلام کے بنیادی عقائد ہی نہیں رکھتے، اور قربانی جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ شریک ہو جاتے ہیں، حصہ دار بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام شرکاء کی قربانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ ضائع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کی بھی تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی وہ صرف جذبے کا نام نہیں ہے، قربانی شریعت کے مطابق صحیح مسائل معلوم کر کے اس کے مطابق قربانی کرنا یہ اصل کام ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے بڑا جانور لایا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ 2-3 حصہ دار جو ہے وہ ان کی نیت کر لی جاتی ہے، اور جانور کے جو جانور ہے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ گھر کے اندر 5-7 ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ان کی نیت نہیں کی جاتی، ان کو قربانی میں شامل نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ بڑا جانور ہے، اس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، اسی جانور سے جو ہے وہ تمام افراد جو گھر کے اندر موجود ہیں 7 تک، تو ان کے وجوب کو بھی ساقط کیا جا سکتا ہے، ان کو قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن 2-3 کی نیت کر کے قربانی کر دی جاتی ہے، اور باقی جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے ان کا وجوب ہی نہیں ادا ہوتا۔ لہٰذا ان مسائل سے ہماری آگاہی ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے، تاکہ ہم درست طریقے کے ساتھ قربانی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، صحیح مسائل سمجھ کے ان کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔